السلام علیکم، میں ہوں رضا کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد رضا خان یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ تاریخ سے متعلق ہے۔ تاریخ سے مراد قدیم تاریخ بھی ہے اور ہندوستان کی تاریخ بھی ہے۔ ہندوستان میں پھر پاکستان بھی شامل ہے، حتیٰ کہ افغانستان کا بھی بہت زیادہ حصہ ہندوستان کی مقبوضات میں شامل تھا، مغلیہ دور میں بھی اور مغلوں سے پہلے بھی، اور حتیٰ کہ ہندو شاہی کنگڈم کے دور میں بھی۔ تو آج ہمارا موضوع ہے ہندو شاہی کنگڈم یا اس سے پہلے کی سلطنتیں جو لاہور میں تھیں اور جہاں سے لاہور نے بحیثیت ایک شہر کے عروج پکڑا۔ اس میں مختلف سورسز ہیں، لیکن زیادہ تر سینا گزٹ ہیں یا کچھ تحریریں ہیں ان مسافروں کی، ان سیاحوں کی جو ہندوستان کے اس علاقے میں آئے اور پھر یہاں پہ انہوں نے حالات قلم بند کیے۔ آج میں موضوع بنا رہا ہوں ہندو شاہی کنگڈم جو 842 عیسوی میں قائم ہوئی اور پھر محمود غزنوی کے ہاتھوں اس کا اختتام ہوا 1001 یا 1002 عیسوی میں۔ یہ کنگڈم کافی بڑی کنگڈم تھی جو کابل سے لے کر پھیلی ہوئی تھی کانگڑا تک۔ موجودہ ہماچل پردیش، ہریانہ کا بہت زیادہ علاقہ ہندوستان میں جو شہر آباد ہیں، اور اس کے علاوہ پنجاب ہندوستان کا، پاکستان کا، خیبر پختونخوا سارے کا سارا، اور کابل کا علاقہ بھی یعنی افغانستان کا بھی آدھا حصہ یا آدھے سے بھی زیادہ حصہ اس سلطنت کے زیر نگین تھا۔ اس میں کئی نمایاں لوگ آئے، بادشاہ بنے اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا یہاں کے ثقافت کو، فتوحات کو، اور پھر چلتے ہوئے یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن جو سب سے زیادہ تذکرہ ہوتا ہے وہ راجہ جے پال کا ہے اور جے پال سے پہلے کے راجاؤں کا ہے۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، یہ ہیں راجہ بھوج۔ راجہ بھوج یہ کب آئے سلطنت پہ، تخت پہ؟ 836 عیسوی سے 890 عیسوی تک یہ رہے ہیں، اور یہ کھتری یا راجپوت راجاؤں میں شامل ہیں جو سوریا تھے یعنی سورج ونشی تھے، اور انہوں نے یہاں حکمرانی کی۔ اس کے بارے میں مصنف نے لکھا ہے کہ کنوج میں راجہ بھوج تخت نشین ہوا تو پنجاب کی راجپوت ریاستوں کے راجاؤں نے اس سے ہی لحاق کر لیا، اور راجہ علی خان نے محض راجپوت ہونے کی وجہ سے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا۔ پشاور تک کا علاقہ بھوج سلطنت میں شامل ہو کر گیا۔ اب ایک مرتبہ پھر راجپوت دریائے ہلمند و وسط ایشیا تک پہنچ گئے تھے۔ راجہ بھوج نے 890 عیسوی میں وفات پائی۔ اس کے بعد راجہ لکھن بنتے ہیں، یہ 890 سے لے کر 892 تک کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد راجہ سومرائے بنے، یہ 892 سے 900 تک کے زمانے تک رہے۔ راجہ مکھیا رائے 900 سے لے کر 919 تک رہے، اور اس کے بعد راجہ منج بنے۔ ہو سکتا ہے یہ منج راجپوتوں کے جد امجد ہوں۔ راجہ جگپال بنے، پھر راجہ استپال بنے۔ اس کے بعد راجہ جے پال بنے۔ راجہ جے پال ہی وہ حکمران ہیں جس دور میں سب سے زیادہ مہمیں محمود غزنوی اور اس کے والد کی طرف سے ہوئیں، اور سب سے زیادہ جنگیں انہوں نے ہی، راجہ جے پال نے ہی لڑی۔ راجہ جے پال ہی تھے جنہوں نے جب انہیں شکست ہوئی تو انہوں نے اس پہ خودکشی کرنے کو ترجیح دیا، اور کہتے ہیں کہ لاہور کے موری دروازے کے باہر انہوں نے ایک بہت بڑا الاؤ روشن کیا، اسے جوہر بھی کہتے ہیں، اور اس میں کود کر اس نے جان دے دی یا جان حوالے کر دی۔ اس کے بعد حکمران بنے راجہ جے پال کے بعد اس کا بیٹا اننت پال بنا، اور اننت پال نے بھی مسلمان حملہ آوروں خاص طور محمود غزنوی کے خلاف بہت مہمیں کیں، لیکن ناکام رہا۔ اس کے بعد ترلوچن پال اس کا بیٹا وہ بنا،
وہ بھی ناکام ہوا تو پھر راجہ بھیم پال بنا، اور راجہ ترلوچر پال اور بھیم پال کی وفات کے بعد ہی پھر سلطنت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ 1021 میں لاہور فتح ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ ویسے تو راجے تھے، کھتری راجے تھے، یعنی ذات پات ہندوازم میں بہت زیادہ جیسے اس وقت رائج تھی، لیکن انہوں نے سورج کی پوجا بھی کرتے تھے، اور ایک مندر تھا بنایا ہوا جہاں پہ آج کل پانی والا تالاب ہے لاہور شہر میں، اندرون شہر میں، وہیں پہ وہ مندر تھا جس میں سورج کی یعنی پوجا ہوتی تھی، سورج کو دیوتا مان کر۔ اور جب محمود غزنوی نے لاہور پر قبضہ کیا تو اس نے سب سے پہلے اسی مندر کو گرانے کا حکم دیا۔ یوں یہاں پہ اسلام کی شروعات ہوئی اور ہندوازم اور سورج پوجنے کا دور ختم ہوا۔ سورج پوجنے والے ویسے تو یا آگ کے پجاری وہ زرتشت ہوتے ہیں، لیکن ہندوازم میں بھی روایت ہے سورج کے پوجنے کی، اور یہی بتاتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب ہندوستان میں مسلمان حملہ آوروں کی فتوحات کا سلسلہ چل پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی اور اس کی اولاد لاہور پر قابض رہے، اور لاہور کا نام انہوں نے محمود پور بھی رکھ دیا ہے اس دور میں۔ کچھ کہتے ہیں محمود پور ایک محلے کا نام تھا، لیکن زیادہ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ محمود پور پورے شہر کا نام تھا۔ یہ جے پال اور ان سے پہلے یعنی جے پال ہندو شاہی حکمران تھے، جن کی حکمرانی کا مرکز ویسے تو ہنڈ تھا۔ یہ ہنڈ ضلع سوابی میں ہے، اور یہیں پہ ایک اور لاہور قصبے کے نام سے ہے۔ وہی لاہور کہتے ہیں کہ اصل میں آباد ہوا تھا پہلے، اس کے بعد یہ لاہور پروموٹ ہوا یا اس کو فروغ ملا۔ آبادی یہاں پہ اس سے پہلے بھی موجود تھی، الور کے نام سے یا اعلیٰ نور کے نام سے، لہا نور کے نام سے، اور پھر یہ محمود پور بھی رہا کچھ عرصے کے لیے۔ اور یہی اس شہر کی دلچسپی ہے کہ گزشتہ 2000 سال سے یہ حملہ آوروں کا نشانہ تو بنتا رہا، لیکن مکمل طور پر تباہ و برباد نہیں ہوا۔ اس شہر کے اندر کہیں نہ کہیں آبادی رہی، اور اس شہر کے مضافات میں کئی ایسی آبادیاں ہیں، اگر ان کی کھوج لگائی جائے، پوری طرح سے ایکسکیویٹ کیا جائے، تو وہاں سے ایسی معلومات مل سکتی ہیں جس سے شہر کی تاریخ اور شہر کی ثقافت کا اور زیادہ پھیلاؤ ہو سکتا ہے اور ماضی میں جایا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک اچرا کے علاقے میں ایکسکیویشنز ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کوٹ خواجہ سعید کے علاقے میں ایکسکیویشنز ہونی چاہیے، اندرون شہر کے مختلف علاقوں میں جہاں پہ ماؤنٹس ہیں وہاں پہ ایکسکیویشنز ہونی چاہیے، قلعہ لاہور کے اندر ہونی چاہیے، اور شاہدرہ میں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ بھی پرانی آبادی تصور کی جاتی ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو لاہور کی تاریخ اور زیادہ پرانی ہو سکتی ہے، اور کوئی ایسی ایویڈنس مل سکتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ مشرق سے اور مغرب سے، شمال سے اور جنوب سے کہاں سے حملہ آور ہوتے رہے، اور شہر یہ کتنا خوشحال تھا۔ میدانی علاقے میں ہونے کی وجہ سے اور دریا کے کنارے ہونے کی وجہ سے اس شہر کے بارے میں ایک قرین قیاس ہے کہ یہ انتہائی خوشحال شہر تھا، اس لیے یہاں حملہ آور آتے تھے اور وہ مال غنیمت اکٹھا کرتے تھے، اور اس شہر کی سکت پھر اتنی زیادہ بن جاتی تھی تھوڑے ہی عرصے میں کہ یہ پھر ایک امیر کبیر شہر بن جاتا تھا۔ اس لیے اس کو اس طریقے سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب گو کہ انڈسٹریز مختلف ہو گئیں، ذرائع آمدن بہت مختلف ہو گئے، ڈائیورسیفائی ہو گئے، لیکن تاریخ سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ ہسٹری اور ہسٹری کے بینیفٹس یہی ہیں۔ والسلام۔